عزاداری وہی ہے کہ جو ائمہ معصومین نے بتایا ہے، یہ لاوارث نہیں ہے۔ 200 سال تک یہ عزاداری معصوم ائمہ کی نگرانی میں ہوتی رہی، یعنی سن 61 ہجری سے امام زین العابدین سے لے کر کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک، تو 200 سال کی تاریخ وہ ہے۔ عزا کی صورت کیا ہونا چاہیے؟ اصل ہے بکا، گریے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ جس نوحہ خان نے اگر 50 مومنین کو رلا دیا تو امام فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت ہے۔ یہ نوحہ خان معمولی تھوڑی نہیں ہے، مگر وہ والے نہیں جو بناوٹی والے، وہ نہیں جو کمرشل والے، وہ نہیں کہ جو نوحے نکال رہے ہیں اس لیے کہ تاکہ کمائی کریں۔ جس نے 50 لوگوں کو رلا دیا اس پر جنت واجب ہو گئی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ نوحوں میں سب کچھ ہے سوائے گریا کے۔ نوحے کے معنی ہی ہے گریا کرنا، کسی گزر جانے والے کے تذکرے کے ساتھ گریا کیا جائے، اسی کو نوحہ کہتے ہیں۔ اچھا، جہاں پر داد ملنی چاہیے وہی نوحہ خان، اس کے 2 رخ ہیں۔ ایک رخ ہے جب وہ جلوس عزا میں آئے تو وہ شکل بنائے جو عزادار کی ہے، چاہے وہ ماتمی دستہ ہو چاہے جلوس میں شریک ہونے والے ہوں، تاکہ کلچرل پروگرام نہ لگے۔ اور وہی نوحہ خان ممبر پر بھی آئے، قبل مجلس پڑھے، اس کے اچھے اشعار پر بھرپور آپ داد دیجئے، اور جب وہ مصائبی شعر پڑھے تو اس پر گریہ بھی کیجئے اور اس کی حوصلہ افزائی بھی کیجئے، مگر وہ انداز نہیں جو جہالت والا انداز ہے۔ پروگرام میں ایک شائستگی ہونی چاہیے۔ دوسرے یہ کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جس چیز سے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ہم کو روکا ہے وہ ہے شرک اور بت پرستی۔ تو ہر چیز کو، ایسی چیز کو بنانے سے آپ رکیں کہ جس میں معلوم یہ ہو کہ کسی کی شکل ہے۔ علم ہم اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے، کیونکہ سب سے پہلا علم جس نے بنایا تھا وہ تھے جناب شیس، جو حضرت آدم کے بیٹے تھے۔ جنت سے علم کا کپڑا آیا تھا اور انہوں نے علم بنایا، اور پہلا علم فرشتوں نے اٹھایا۔ اس کے بعد جناب ابراہیم نے علم بنایا۔ پیغمبر اسلام نے مکے سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد 7 علم بنائے۔ ابو برید اسلمی سے کہا 7 علم بناؤ، انہوں نے 7 علم بنائے۔ اس علم کی شکل کیا تھی؟ اور اس کے بعد پیغمبر نے ہر کس و ناقص کو علم نہیں دیا، صرف 3 آدمی کو دیا۔ پہلا علمدار مصعب ابن عمیر، جب اس کے بازو قلم ہوئے، علم گر گیا تو ایک صحابی نے کہا میں لے لوں، پیغمبر نے کہا نہیں، اس کو بھی علی کے ہاتھوں میں دے دو۔ تو کیا پیغمبر 72 علم نہیں بنا سکتے تھے؟ کیا اس زمانے میں جو ڈیزائن بنانے والے تھے وہ مشورہ نہیں دے سکتے تھے؟ اب علم ایسا بنایا جا رہا، معلوم ہو رہا کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے، اور اسی کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے بنائیں کہ کوئی جاندار کی شبیہ بن جائے۔ ابھی تک جتنی چیزیں عزاداری میں مباح تھیں تو اس کے لیے نہیں بولا جاتا تھا کہ مباح ہے چلیے، لیکن جہاں سے عزاداری میں وہ چیزیں شامل ہوں گی کہ جو شرک کی طرف لے جائیں تو بولنا واجب ہے۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ جس وقت بدعات ظاہر ہوں تو علی العالم، تو عالم پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کرے اور ان چیزوں کو منع کرے۔ اگر وہ اپنے علم کو ظاہر نہیں کرتا تو اس پر لعنت ہے اللہ کی۔ تو عزیزوں، آپ علم بنائیں، مگر ایک جو طریقہ ہے جیسا علم ہے، یہ سادے سادے علم ٹھیک، لیکن یہ ڈیزائن کہاں سے آ گئی؟ ہم کو عزاداری میں کچھ نیا کرنا چاہیے، نیا کرنے کی ضرورت کہیں سے بھی نہیں ہے۔ عزاداری ویسی ہو جیسی ائمہ معصومین۔ ابھی آپ کہیں گے خلاف عزا بول رہے ہیں، خلاف عزا نہیں، عزاداری وہ ہے جو ائمہ اہل بیت نے بتایا، اور اس کے بعد علماء کا، بزرگوں کا جو طریقہ ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا، وہی، اس میں مجسمہ سازی کی ضرورت نہیں ہے، جنازے کی شکل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ ہماری یہاں یہ جھولا یہی کافی ہے ہمارے لیے۔ اسلام منع کرتا، حدیث میں اگر کسی نے کسی جاندار کا مجسمہ بنایا تو خدا قیامت میں کہے گا اس میں جان ڈالو، روح پھونکو، اور نہ کر سکے گا، اور یقیناً ایسا نہ کر سکے گا تو سزا ملے گی۔ تو یہ طریقہ ہم کہاں سے لے آئے ہیں؟ ہم اس علاقے میں جہاں بت پرستی ہوتی ہے تو ہم بھی چاہیں کہ سب کے مجسمے بنا دیں۔ آج بات یہاں تک ہے، کل تک، کل اور آگے بڑھے گی۔ اگر ابھی نہ روکا گیا، اس طریقے سے شبیہ معلوم ہو رہا کوئی جنازہ ہے دفن کیا جا رہا ہے، کیا ضرورت ہے اس کی؟ اگر آج اس پر نہ روکا گیا تو کل کیا ہوگا؟ کل جو مجسمے بنا کر کے شہداء کے لوگ جو ہیں وہ چلیں گے۔ نہیں، یہ باتیں قطعی طور پر درست نہیں ہے۔